السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 71 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اگر میرا دوسرا چینل رومانٹک اردو ناول سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، اور عنکبوت جس نے نہیں ریڈ کیا وہ کائنڈلی جائیں اور جا کر ریڈ کریں اور مجھے فیڈ بیک لازمی دینا، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نکاح کے الفاظ سنتے دل جیسے رو پڑا، قبول ہے کہہ تو دیا مگر خواب سب کھو گیا۔ زمر خان چارپائی پر بچھے سرخ شنیل کی کڑھائی والے گرم نرم بستر پر اونھے منہ گری۔ جتنا چیخ چیخ کر رو سکتی تھی وہ رو رہی تھی، رو رو کر اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی، گلا دکھ گیا تھا، مگر اس کے پاس اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ اگر روتی نہ اس کا دم گھٹ جاتا۔ کل تک جو اس کا گارڈ تھا جسے وہ جوتے کی نوک پر رکھتی تھی وہ آج اس کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ وہ اس کی بن کر یہ 2 کمروں والے پتھروں کے بنے گھر میں اس وقت موجود تھی۔ اس کا خواب ایک ماڈل بنے گا، ماڈل بننے کا تھا، وہ تھی اپنے ہی گارڈ کی بیوی بن گئی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ یہ سب سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی چیخوں پکار سنتے پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں چکر لگاتے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کا یوں رونا التمش خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہلا رہا تھا۔ اس کی پرسوز ہچکیاں التمش خانزادہ کو اپنی سماعتوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح ماتمی سسکیاں بھرتے التمش خانزادہ کے روح میں شرارے دوڑا رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے رکتے ہوئے سے ایک نگاہ دیکھا۔ وہ چارپائی کے نرم بستر پر اونھے منہ گری ہوئی بری طرح رو رہی تھی۔ زمر خان کا نازک بدن صرف مچکولوں کے زد میں نہیں تھا، وہ نکاہت اور سردی کے باعث بھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ زمر خان بے حد مغرور اور خود سر بے حد ضدی سی تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس حد تک خود سر تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ نکاہت سردی کے باعث وہ یوں چیخ چیخ کر رونے سے وہ خود کو ہی اذیت دے رہی تھی، وہ خود پر رحم نہیں کھا رہی تھی۔ اس گھر میں سردی کی شدت زیادہ تھی، چھت لوہے ٹین کی چادروں پر مشتمل تھے جس پر اندر کی جانب لکڑیوں کے بالے بھی لگے تھے، مگر سردی کو روکنے کے لیے کچھ نہ تھا، لینٹر نہیں تھا، اس لیے شدت سے سردی اندر کمروں میں تھی۔ کمرے میں موجود کھڑکی کی پچھلی سائڈ پر بلند و وانگ پہاڑ ہی صرف دکھائی دیتے تھے۔ گھر چھوٹا تھا، گھر کے سامنے بہتے دریا کا شور اندر تک بخوبی سنائی دیتا تھا۔ التمش خانزادہ رکتے ہوئے لب بھینچے زمر خان کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اونھے منہ لیٹی رو رہی تھی، شدید سردی سے کانپنے کے باوجود رضائی تک خود پر نہیں اوڑھی تھی۔ التمش خانزادہ نے کمرے کے وسط میں نگاہیں دوڑائیں۔ ایک دیوار میں چھوٹی سی انگیٹھی بنائی گئی تھی۔ سردیوں میں اسی ایک انگیٹھی سے یہ کمرہ گرم ہوتا تھا۔ التمش خانزادہ اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے ہوئے انگیٹھی کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھے اسے جلانے لگا۔ تھوڑی سی تگ و دو سے انگیٹھی جلنے لگی تھی۔ کمرے میں آگ کا لاوا روشن سا ہوا تھا، انگیٹھی میں لکڑیاں اور کوئلے دہکنے لگے تھے۔ لکڑیوں کے تڑتڑانے کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ التمش خانزادہ زمر خان کی پرسوز ہچکیاں سنتے لکڑی کی کرسی جلتی انگیٹھی کے آگے رکھتے اس پر بیٹھا، وہ کرسی پر بیٹھتے جلتی انگیٹھی میں دہکتے کوئلوں پر اپنی دہکتی نگاہیں جما کیا تھا۔ کوئی فرق نہیں تھا ان دہکتے کوئلوں اور اس میں وہ بھی انہیں دہکے کوئلوں کی مانند جل رہا تھا۔ زمر خان نے ماتمی انداز سے اسے اپنے پیروں کے تلووں سے تپش نکلتے دماغ تک پہنچتے محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی نہیں چاہتا وہ زمر خان کو یوں اپنے نکاح میں لے، اسے پانے کی شدت سے تمنا بھی تھی، مگر اس طرح پانے کی کبھی آرزو نہیں کی تھی۔ اس کمرے میں اس چارپائی کے گرم بستر پر لیٹے بہت بار زمر خان کو اپنے قریب دیکھا تھا، مگر اسے اس کمرے میں لانے کی کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ یہ کمرہ، یہ گھر زمر خان کے شایان شان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اسے پانے کی چاہ سے کہیں زیادہ وہ دن رات اسے کسی اور کے دسترس میں جانے کے خوف سے وہ جلتا رہتا تھا۔ وہ کسی کی اور کی نہ ہو جائے، وہ شمع کی مانند قطرہ قطرہ جلتا تھا۔ آج وہ کسی معجزے کی مانند اس کی بن کر اس کمرے میں اس کے بستر پر تھی۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر جتنا نازاں ہوتا کم تھا، مگر زمر خان کی نفرت اسے دہکتی انگیٹھی کی مانند اندر باہر سے خاکستر کر رہی تھی۔ زمر خان کا یوں تنہا کسی مرد کے فلیٹ میں اس ساڑی میں اتنے گھنٹوں سے ہونا اس کے وجود میں آتش گیر مادے دہکائے ہوئے تھا۔ وہ عبید سے وہ فون پر باتیں کرتی تھی، وہ اس فلیٹ میں عبید کے ساتھ اس ساڑی میں بنا کسی شرم و لحاظ کے موجود تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو وہ اپنا شوٹ بھی کرواتی۔ وہ جھکتے ہوئے اپنی زخمی بینڈیج بندھی ہتیلی میں جلتا کوئلہ اٹھا گیا تھا۔ زمر خان کوئلے کو لے کر وہ بے حد پوزیسو تھا، کچھ زیادہ ہی پوزیسو تھا۔ کچھ بھی ہو جاتا، وہ کسی صورت کسی بھی حال میں اسے کبھی کسی اور کے نکاح میں نہ جانے دیتا۔ التمش خانزادہ نے اس کی مدھم ہچکیاں سنتے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ جہاں ایک چارپائی تھی، ایک طرف 3 سینٹر صوفہ اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا ٹیبل،
جس پر ایک کڑھائی والا خوبصورت کپڑا بچھا ہوا تھا۔ اسی طرح صوفے پر بھی سرخ ویلویٹ کا کڑھائی والا دیدہ زیب کپڑا بچھا تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا پر آسائش فرنیچر بھی نہیں بچھا ہوا تھا، مگر کمرے کی ہر چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ گل مکئی صرف 17 سال کی تھی، مگر پورا گھر اس نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر رکھا ہوا تھا۔ گل مکئی کا سوچتے التمش خانزادہ نے جلتا کوئلہ واپس انگیٹھی میں پھینکا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا اس کی اور عباسین کی آواز نہیں آئی تھی۔ 21 سالہ عباسین، 17 سالہ گل مکئی زمان خان کی سگی اولادیں تھیں۔ وہ 9 سال کا تھا جب اس کی مورے نے زمان خان سے شادی کی تھی۔ جہیز میں وہ بھی اپنی مورے کے ساتھ آیا تھا، بلکہ زمان خان 6 ماہ کی گل ورین اور 3 سالہ عباسین کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر اپنے بچوں کو لے کر منتقل ہوا تھا۔ یہ گھر اس کی مورے کا تھا۔ زمان خان ایک بہت ہی غریب عام سا انسان تھا، جس نے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی ماں رشنینا خان کے ساتھ نکاح کرتے اس کی ماں کو تحفظ دیا تھا۔ اس کی ماں کی ملکیت میں کچھ زمینیں تھیں جو اس نے مرنے کے بعد ہی اس کی ملکیت ہو چکی تھی، جہاں سے 6 مہینے بعد اچھی خاصی انکم آتے، ان کی اچھی خاصی گزر ہو جاتی تھی۔ زاویار خانزادہ کا وہ گارڈ ضرور تھا، مگر اس سے وہ اپنی خدمات کا معاوضہ نہیں لیتا تھا۔ اس کی دی ہوئی گاڑی ڈیرے پر جب اس کے ساتھ ہوتا یا اس کے ساتھ جب بھی ہوتا، زاویار خانزادہ جو کھاتا وہی وہ کھاتا۔ جب تک اسے زمان خان کا نام نہیں ملا تھا تب تک کوئی اس علاقے میں اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک زاویار خانزادہ ہی تھا جس نے اسے بچپن میں اپنا دوست بنایا تھا، مگر وہ اس کا اتنا احسان مند ہوا، اس کا محافظ بن کر رہ گیا۔ یہ نہیں، زاویار خانزادہ نے اسے کبھی کوئی پیسے نہیں دیے، اس نے بہت بار اسے کافی بڑی اماؤنٹ دی تھی۔ وہ ان پیسوں سے اس کی ہی گاڑی کی سروس کروا دیتا، انہی پیسوں سے وہ زاویار خانزادہ کے باقی کام کر دیتا یا پھر صدقہ خیرات کر دیتا۔ زاویار خانزادہ اسے اپنا گارڈ سمجھتا تھا، مگر وہ زاویار خانزادہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ زاویار خانزادہ کا خون بہتا تھا، اسے لگتا تھا اس کا خون بہہ رہا ہے۔ زاویار خانزادہ کا نقصان اسے اپنا نقصان لگتا تھا۔ زمر خان سے محبت ہونے کے بعد وہ کسی صورت زاویار خانزادہ کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی محبت، اس کا عشق تھی۔ وہ تا قیامت زمر خان کا گارڈ بن کر رہ سکتا تھا، مگر اس کی حفاظت کرنے کے پیسے نہیں لے سکتا تھا۔ اب تو بیوی بن گئی تھی، وہ زاویار خانزادہ سے ایک پیسہ نہیں لے سکتا تھا، کسی صورت بھی نہیں، نہ اس کی دی ہوئی کوئی مراعات استعمال کر سکتا تھا۔ زمر خان کو ہر صورت اس سب میں اب گزارا کرنا تھا۔ وہ زمر خان کو پورا سائر زندگی دینے کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، مگر وہ زندگی نہیں دے سکتا تھا جو وہ جیتی آئی تھی۔ اسے اپنے آپ کو بدلنا ہی تھا۔ التمش نے گہرا سانس لیتے اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارا۔ زمر خان کی ہچکیوں کی آواز بالکل مدھم ہو چکی تھی۔ اس کی ہچکیاں سسکیاں اسے کتنا بے سکون کر رہی تھی وہی جانتا تھا۔ اس کا رونا اسے اپنی کنپٹی پر گولی کی طرح لگ رہا تھا۔ التمش خانزادہ کرسی سے اٹھتا زمر خان کی طرف بڑھا۔ التمش نے آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے سیدھا کیا۔ التمش خانزادہ نے اس کی گردن پر احتیاط سے نرمی سے انگلی رکھتے اسے چھو کر دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ پھر سے اٹھ کر رونا شروع ہو جائے۔ اسے چھونے پر محسوس ہوا جیسے اس نے کسی بھٹی میں بھنتی مکئی کے دانے کے چھو لیا ہو۔ التمش خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ تو تب تا انگارہ بنی ہوئی تھی۔ التمش پریشان ہوتے اسے بغور دیکھے گیا۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا، گال پر ابھری اس کی اپنی ہی انگلیوں کے نشان اب نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے اتنی بے رحمی سے خود کو تھپڑ مارے تھے کہ گال بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ اس کے اور زاویار کے مارے گئے تھپڑوں کے نشانات تو زمر کے اپنے ہی مارے گئے تھپڑوں کے نشانات کے نیچے چھپ گئے تھے۔ اس نے بے حد بے رحمی سے خود کو تھپڑ مارے تھے۔ اس طرح تو زاویار اور اس نے نہیں مارے تھے تھپڑ جتنی وہ خود کو تکلیف پہنچا چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے نرمی سے اس کی پیشانی پر انگلی رکھی جو نیلی ہو رہی تھی۔ التمش خانزادہ کی انگلیاں نرمی سے اس کی گردن پر سرسرائی تھی جہاں زاویار خانزادہ کی انگلیوں کے نشان تھے۔ التمش خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے نرمی سے تکیے پر لٹاتے ہوئے اس پر شنیل کی سرخ رضائی اڑائی۔ ٹیبل کی طرف بڑھتے اس پر رکھے پانی کے سے بھرے شیشے کے جگ کو اٹھائے وہ زمر خان کی طرف بڑھتے اس کے قریب چارپائی پر بیٹھا، چارپائی کے پاس پڑی چھوٹی سی تپائی پر جگ رکھے۔ التمش خان اپنی قمیض کی پاکٹ سے رومال نکالتے اسے جگ کے پانی میں بھگوتے زمر کی پیشانی پر رکھتے پٹیاں کرنے لگا۔ زمر خان نیم بھی ہوشی میں سسک اٹھی تھی۔ پیشانی کے زخم پر اسے ٹیسے اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے ماتم منانے دو، وہ بے ہوشی کے عالم میں زیر لب بڑبڑائی۔ التمش خانزادہ اس کے لبوں کو جنبش میں ڈھلتے دیکھتے اس کے قریب ہوتے اس کی بڑبڑاہٹ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم ماتم منانے دو، نفرت ہے مجھے
اس 2 ٹکے کے گارڈ سے۔ زمر خان کی بڑبڑاہٹ سنتے التمش خانزادہ کی رنگت میں شعلے سے دہکے تھے۔ وہ خود پر قابو پاتے اس کی پٹیاں کرنے لگا۔ وہ ٹھنڈے پانی کا رومال اس کی پیشانی پر رکھتے اس کی گردن پر بھی رکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی پٹیاں کر رہا تھا۔ زمر خان کا ٹمپریچر کم ہو رہا تھا، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ زمر خان نے اپنے سوجے ہوئے پپوٹوں کو بمشکل کھولتے اسے دیکھا۔ التمش خان کو دیکھتے اس کی سرمئی آنکھوں میں تہیر ابھرا تھا۔ وہ اسے بے یقین مستعجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی سرمئی گلابی آنکھوں میں حیرت و استجاب دیکھتے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اس کے قریب ہوا۔ زمر خان کی سرمئی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلی تھیں، اس کے ذہن سے جیسے سب کچھ معاف ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ اس کا گارڈ نہیں، اب شوہر ہے، وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ بخار کی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے اپنے حواسوں میں نہ رہی تھی۔ وہ تھوڑا مزید اس پر جھکا، سرمئی آنکھوں میں تیرتا حیرت و استجاب اس کے سوگواری میں ڈوبی حسن کو مزید دو آتشہ کر گیا تھا۔ زمر خان کچھ لمحوں کے لیے اپنا سانس بھی روک گئی تھی۔ التمش کے بدن سے اڑتی خوشبو تیزی سے زمر خان کے نتنوں سے گھسٹتی اس کے کمزور اعصاب کو مزید مستحمل کر رہی تھی۔ اس کے گلابی لب کپکپا رہے تھے۔ التمش خانزادہ اس کے لبوں کی بڑبڑاہٹ کو سنتا مزید اس کے قریب ہوا تو جو الفاظ اسے سنائی دیے تھے وہ التمش کا رنگ سرخ انگارہ کر گئے تھے۔ یہ میرا خواب ہو التمش، وہ 2 ٹکے کا گارڈ مر جائے مگر میرا شوہر کبھی نہ بنے۔ وہ زریق واپس آ جائے، میں اپنی حد تک بھول کر اسے اپنا لوں گی مگر التمش کو نہیں۔ وہ بخار کی حالت میں منہ میں بڑبڑا رہی تھی جسے التمش سنتا غصے سے اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اس کے لبوں سے زریق کا نام سنتے دہکتے الاؤ میں اسے اپنا پورا وجود جلتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں پل میں انگارہ ہوئی تھیں، آنکھیں کھولیں زمر بی بی۔ وہ غصے سے حلق کے بل دہاڑ اٹھاتا، کمرے تک اس کی دہاڑ پر لرزا اٹھاتا۔ زمر خان نے اس کی دہاڑ پر اپنے حواس بیدار کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ وہ اس کے پاس تھا، بے حد قریب، جس کے سائے سے بھی زمر خان کو نفرت ہو چکی تھی۔ التمش کو خود پر جھکے دیکھ کر اس نے اپنی سرمئی آنکھوں کو مزید پھیلایا تھا۔ زمر خان کے سوگوار چہرے پر تہیر اور بے یقینی کیفیت بیک وقت اچھائی تھی جس کے سوگوار حسن کو مزید حسین بنا چکی تھی۔ اس کا تیکھا حسن التمش خان کے گھائل دل کو مزید گھائل کر گیا تھا۔ اسے چاند کو اپنے پاس دیکھنے کی کتنی تمنا تھی، وہ مکمل اس کی ملکیت میں آ جائے، صرف اس کی بن کر۔ آج وہ اس کے پاس تھی، اس کا عشق، اس کی زمر بی بی، جسے چھونے اور دیکھنے کے لیے شولوں کی مانند دہکتا رہتا تھا۔ وہ کسی اور کی نہ ہو جائے، ہر لمحہ اس خوف میں جیتا تھا۔ آج وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ اب اس کی مرضی کے بغیر ہوا بھی مقابل کو چھو نہیں سکتی تھی۔ اسے اب اور کیا چاہیے تھا؟ وہ مہوت سا اس چاند کو دیکھے گیا۔ زمر خان کے سوگواریت سے بھرے حسن نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ چہرے پر بے تحاشا نشانات تھے مگر وہ پھر بھی حسین لگ رہی تھی، بے تحاشا حسین۔ وہ پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر بھی مجسمہ بنی اپنے اوپر جھکے انسان کو دیکھ رہی تھی جس کے سانسوں کی تپش اس کے نقوش کو جھلسا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ٹرانس کی کیفیت میں تھے، وہ بے یقینی کے زیر اثر تھی اور التمش خان اس کے تیکھے سوگوار حسن کی رعنائیوں کے زیر اثر۔ یکدم مومی مجسمے میں حرکت ہوئی، گلابی لبوں نے حرکت کی، الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، میرے اتنے قریب آنے کی؟ اپنی اوقات یاد ہے تمہیں؟ یا میں اور زاویار خانزادہ یاد دلائیں تمہیں؟ دوسرے لمحے زمر خان نے اپنے لمبے ناخنوں سے التمش خان کا منہ نوچ ڈالا تھا۔ التمش خانزادہ ایک ہاتھ سے اس کی رضائی پر ایک ہسکاتے اس کے دونوں کلائیاں جکڑے اس کے اوپر گھٹا بن کر چھائے، اس کی نازکی کو اپنے چوڑے سینے سے مسلنے لگا تھا۔ زمر خان کی آنکھیں تہیر سے جیسے باہر ابل آئی تھی۔ زمر بی بی، اب میری اوقات کہاں ایک 2 ٹکے کے گارڈ کی رہی؟ نکاح کے 3 بول بول کر آپ کو اپنی دسترس میں لے چکا ہوں، آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں اس وقت۔ کوئی بات نہیں، میں ہوش ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ التمش خانزادہ سے سرمئی آنکھوں میں جھانکتے اس کے گلابی لبوں پر پورے استحاق سے جھکتے، اس کے دونوں لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے اس پر اپنی شدت ڈھانے لگا۔ زمر خان اس کے چٹان جیسے وجود کے نیچے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، وہ اس کی سانسوں پر بہت مضبوطی سے قفل لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے نیچے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ زمر خان کی ٹانگیں پینک ہوئی تھیں۔ زمر خان نے اپنے تمام ترکات استعمال کرتے اپنے گھٹنے کو التمش خانزادہ کی ٹانگوں کے بیچ مارنا چاہا۔ وہ اسی لمحے اپنا گھٹنا بے دردی سے اس کی ٹانگوں پر رکھ کے اسے مزید تڑپنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس کی بے باکی بھرے لمس پر زمر خان کی سرمئی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ وہ اس سے بے باکی سے لپٹتے
اس کے لبوں سے لپٹے اس کی سانسوں کو چرائے ہوئے تھا۔ زمر خان صدمے کی کیفیت کے زیر اثر بے جان سی ہوئی تھی۔ مقابل اسے کبھی ایسے چھوئے گا اس سے بڑھ کر گہرا صدمہ کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ التمش خانزادہ اس کی مزاحمت دم توڑتے محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا۔ زمر خان نے اسی سرمئی بھیگی گلابی آنکھوں سے دیکھتے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ درد و کرب سے ہچکی لے گئی تھی۔ التمش خانزادہ بغور اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کی کلائیاں آزاد کرتے تھوڑا سا اوپر ہوا تھا۔ اس وقت مقابل میں اتنی سخت طاقت نہ تھی اس کا مکمل وزن برداشت کر سکتی۔ یہی قسمت ہے اب آپ کی زمر بی بی۔ 2 ٹکے کے گارڈ کا کمرہ آپ کی ملکیت اور میری ملکیت۔ التمش خانزادہ طنزیہ لہجے میں بولتے اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ وہ رخ پلٹے، تکیہ مٹھی میں دبوچے سے سکنے لگی تھی۔ فی الوقت رونے کے سوا اس کے پاس کوئی آپشن نہ تھا۔ وہ ایسے ہی ماتم منا سکتی تھی، خود کو اذیت دے سکتی تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنی بے بسی اذیت اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی التمش خانزادہ کے نکاح میں آ کر ہوئی تھی۔ وہ اس حقیقت کو قبول نہ کر پا رہی تھی، نہ کبھی کر سکتی تھی۔ التمش خانزادہ چارپائی کے قریب کھڑا اس کے سسکتے وجود کو لب بھینچے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے پیار اور نرمی سے بات کرتا، یقیناً وہ آسمان سر پر اٹھاتے اس کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ زمر خان تھی، ایک عام عورت نہ تھی۔ وہ اس کا سر بہت آرام سے پھاڑ سکتی تھی۔ التمش خانزادہ نے اپنا موبائل نکالتے ٹائم دیکھا۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ ٹین کی چادروں پر برستی بارش گرتے عجب سا ساز بکھیر رہی تھی۔ زمر نے صبح کا ایک برگر کھایا ہوا تھا، وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ اسے گرم دودھ، خوراک اور میڈیسن کی ضرورت تھی۔ کوئی بعید نہ تھا وہ پھر سے شدید بخار میں اپنے ہوش گنوا دیتی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ برآمدے میں چارپائی ڈالے عباسین خان جوتوں سمیت نرم گرم بستر پر لیٹے ہوئے تھا۔ پاس کسی تانبے کے بڑے سے پرانے گہرے برتن میں آگ دہکائے ہوئے تھا۔ کانوں میں وہ ہینڈ فری لگائے ہوئے تھا۔ عباسین خان کو دیکھتے التمش خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ وہ بھی التمش خانزادہ کو دیکھ چکا تھا، مگر اسے دیکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ التمش خانزادہ اسے اگنور کرتے صحن کی طرف بڑھا جہاں برستی بارش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ قہر برساتی سردی اور برفیلی ہواؤں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سفید مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ کہتا ہے غیرت مند بھائی پہلے اپنا جوان بہن کا شادی کرتا ہے، پھر اپنا بارے میں سوچتا ہے۔ مگر بات یہ بھی سچ ہے کہ گل مکئی تمہارا بہن تھوڑی ہے۔ عباسین خان کے طنز پر یہ لفظوں پر التمش خان کے بھاری قدم رک چکے تھے۔ گل مکئی میری بہن ہی ہے، جب وقت آئے گا اس کی شادی ہو جائے گی، ابھی وہ چھوٹی ہے۔ التمش خانزادہ نے اسے ایک نظر دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جو اپنے دونوں بازو تکیے کے نیچے باندھے آنکھیں موندے اپنے براؤن شوز کو ہلاتے کانوں میں لگے میوزک کو انجوائے کر رہا تھا۔ لالا، کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ ہمارا علاقے میں 15 سالہ لڑکی بھی بڑا ہوتا ہے، گل مکئی 17 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں موندے ہی طنزیہ مسکرایا تھا۔ لا دو تم رشتہ، کر دیتا ہوں اس کی شادی، مگر اپنے جیسے آوارہ کا رشتہ نہ لانا، کسی ایسے انسان کا لانا جو کوئی کام دھندا بھی کرنا جانتا ہو۔ التمش خانزادہ بھڑک اٹھا تھا۔ خانوں کا دن رات تم غلام بنا پھرتا ہے، مجھے تو لگا تم گل مکئی کے لیے بہت عالیشان رشتہ ڈھونڈ لے گا۔ چلو، زاویار خانزادہ جیسا آدمی عالیشان آدمی نہ صحیح، اپنا جیسا کوئی گارڈ ہی ڈھونڈ لیتا۔ عباسین خان اطمینان سے بولا تھا، ڈھونڈ لوں گا گل مکئی کے لیے اپنے جیسا کوئی، مگر تمہارے جیسے کسی آوارہ کو مر کر بھی گل مکئی نہیں سونپوں گا۔ التمش خانزادہ سرد برفیلے لہجے میں بولتے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ عباسین کی رنگت اب سرخ ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ اپنے ایک دوست کا رشتہ گل مکئی کے لیے لایا تھا۔ اس کے دوست زمام خان کی موریں خود باقاعدہ طور پر آئی تھیں، مگر التمش خانزادہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ عباسین کے کسی دوست پر اعتبار نہیں۔ دیکھتا ہوں کہاں سے لاتے ہو گل مکئی کے لیے رشتہ۔ عباسین غصے سے سر کو جھٹکتے جوتوں سمیت ہی رضائی خود پر کرتے رضائی کے اندر غروب ہو چکا تھا۔ بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی تھی۔ التمش بارش سے بچتے بچاتے صحن میں بنے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ وہ لکڑی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا باورچی خانہ جس میں مٹی کا چولہا بنائے زمین پر رکھا ہوا تھا۔ مختلف شیلف اوپر نیچے باورچی خانے میں بنے ہوئے تھے، جہاں کانچ اور پتھر اور سٹیل کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف چھوٹا سا سلیب بھی بنا ہوا تھا جس پر ایک چھوٹا سا چولہا رکھا تھا جو سلنڈر سے چلتا تھا، جو کسی خاص ضرورت کے تحت یا ایمرجنسی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر لکڑیاں جلا کر مٹی کا چولہا ہی جلایا جاتا تھا۔ ایک دروازہ صحن میں دوسری طرف نکلتا تھا جہاں سرسبز گھاس اونچے نیچے راستے تھے۔ جہاں کنواں تھا وہیں ایک طرف تھوڑی سی پکی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں برتن دھوئے جاتے تھے۔ اسی کنویں کے قریب موٹر لگائے پانی واش روم اور غسل خانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس باورچی خانے میں نیچے چولہے کے پاس ایک پیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ گل مکئی اس پیڑھی پر بیٹھے چولہے میں آگ جلائے ہوئے اپنے ہاتھ سیک رہی تھی۔
وہ بھی التمش خانزادہ کو دیکھ کر ناگواری سے منہ بنا گئی تھی۔ خون کا رشتہ تو تھا نہیں، جو رشتہ تھا گل مکئی اور عباسین دونوں نہیں مانتے تھے۔ التمش خانزادہ انہیں پال نہ رہا ہوتا تو وہ دونوں اسے منہ لگاتے تھے، وہ بھی نہ لگاتے۔ گل مکئی عباسین کو پہنے کو اچھا کپڑا، 3 وقت اچھا کھانا مل جاتا تھا، ایک گائے اور کچھ بکریاں جو التمش خان نے عباسین کو لے کر دی ہوئی تھی، جس کی رکھوالی عباسین مارے باندھے کر لیتا تھا۔ دودھ مکھن گھر کا تھا یہاں اس گاؤں میں، اور کیا چاہیے تھا؟ التمش خانزادہ نے گل مکئی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ گل مکئی ویسے ہی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ عباسین وقتاً وقتاً اسے التمش خان کی طرف بھڑکاتا رہتا تھا، اسے جہاں لگاتا تھا وہاں وہ لگ جاتی تھی۔ وہ بے حد معصوم تھی، اپنا دماغ بہت کم استعمال کرتی تھی۔ التمش گل مکئی کو اچھی طرح جانتا تھا، 6 ماہ کی تھی جب اس کی مورے نے اسے پالا تھا۔ وہ اس لیے گل مکئی کی ہر بات نظر انداز کر دیتا تھا۔ شیلف پر رکھے کڑھے ہوئے دودھ کا پتیلا پڑا تھا، جس میں کچھ دودھ ساس پین میں نکالتے وہ چولہا جلانے لگا۔ سلنڈر ختم ہو گیا لالا؟ گل مکئی جو التمش کے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی بولے بغیر نہ رہ سکی۔ التمش زیر لب مسکرایا، وہ اتنی ہی دیر چپ رہ سکتی تھی۔ التمش ساس پین کو لکڑی کے چولہے پر رکھتے دودھ گرم کرنے لگا۔ کچھ کھانے کو ہے گل؟ التمش نے پنجوں کے بل بیٹھتے نرمی سے پوچھا۔ شیرمال پڑا ہے لالا، گل مکئی نے وہ بنائے جواب دیا۔ لاؤ، التمش نے اسے ایک نظر دیکھتے کہا۔ گل مکئی کی ناک اور گال سرخ تھے، جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی ہو؟ التمش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیسا لالا ہے تم؟ اپنا شادی منا کر بیٹھا تم۔ شادی کا عمر تو ہمارا تھا، عباسین ٹھیک کہتا ہے، تم ہمارا لالا نہیں۔ اب تم ہم سے اپنا بیوی کے آگے نوکروں کی طرح کام کروائے گا، ہم نوکروں کی طرح کام کرے گا؟ گل مکئی سوسو کرتے بولی۔ عباسین کا دماغ خراب ہو چکا ہے، جس طرح کی بکواس کر رہا ہے۔ خبردار، تم نے شادی کی بات منہ سے نکالی، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ التمش ٹپٹتے ہوئے دودھ گلاس میں نکالتے ٹرے میں رکھتے کھڑا ہوا، سلیب سے شیرمال کا پیکٹ اٹھائے کچن سے نکل گیا تھا۔ گل مکئی التمش کے جانے کے بعد مزید اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ التمش خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے ٹرے تپائی پر رکھی تھی، اپنی چادر اتارتے ہوئے صوفے پر اچھالتے وہ زمر خان کی طرف بڑھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھا دیا۔ وہ نڈھال سے اسے سکتے ہوئے بیٹھ چکی تھی، ساڑی کا پلو اس کے سینے سے ڈھلکا ہوا تھا۔ التمش اس کے بے حد خوبصورت جسم کی رعنائیوں سے نظریں چراتے گرم دودھ اٹھائے اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ زمر خان نے اپنے ناخنوں سے اس کی گردن پر حملہ کیا تھا۔ التمش خانزادہ نے اسی لمحے دودھ کے گلاس کو بچاتے ہوئے تپائی پر رکھتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ میرے ضبط کو اتنا آزماؤ جتنا میں برداشت کر سکوں، خاموشی سے یہ دودھ پیو۔ اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے ہو رہا ہے۔ مت کرو برداشت، نکال دو مجھے اس جھونپڑے سے۔ زمر خان نے دو بدو جواب دیا۔ یہ جھونپڑا آپ کے قدم رکھنے سے محل بن گیا ہے، میں کیوں نکالوں گا آپ کو یہاں سے؟ قسمت تو آپ کی خراب ہے، میں تو قسمت کا دھنی ہوں جو مجھے میری زمر بی بی مل گئی۔ اور اسے سلگاتے ہوئے مسکرایا۔ مجھے پانے کے لیے تم مجھے کسی غیر مرد کے ساتھ بھی دیکھ کر اپنا لیتے، تم قسمت کے دھنی ہونے کے ساتھ ساتھ بغیرت بھی ہو۔ زمر، التمش کا ہاتھ اٹھا تھا مگر وہ اسے معلق کرتے مٹھی دبوچ گیا۔ یہ مٹھی دبوچنے کا ناٹک مت کرو، بنا کسی رشتے کے مجھ پر بار بار ہاتھ اٹھا چکے ہو، آج شوہر بن کر بھی ہاتھ اٹھا دو۔ تم جیسے چھوٹے طبقے کا مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ زمر خان اس کے سینے پر ہاتھ مارتے غصے سے چیخی تھی۔ اونچے طبقے والے مرد کیا کچھ کرتے ہیں یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے زمر بی بی؟ وہ اپنی عورتوں پر ہی نہیں بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ التمش خان کے طنز پر زمر خان کی رنگت شدید سرخ ہوئی تھی، لبوں سے زخمی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ زمر، میری بات کان کھول کر سنو، آئندہ کسی بھی غیر مرد کا نام میرے سامنے لیا، مجھ سے بڑا جلاد کسی کو نہیں پاؤ گی۔ نہ صرف لفظوں سے تمہاری روح داغوں گا اور ہاتھوں سے تمہارا جسم داغ دوں گا، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے دھمکی آمیز لہجے میں غرا رہا تھا۔ زمر خان اسے بے بسی سے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ التمش بمشکل خود پر قابو پا بول رہا تھا، وہ نکاح سے پہلے اسے اتنا جلا چکی تھی، اب وہ اس کے لبوں سے کسی غیر مرد کو اور بےہودہ بات سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ برداشت کر بھی جاتا مگر اب اس کے رشتے پر شوہر نامی ٹیگ لگ چکا تھا۔ وہ اب اس کا جنون، عشق کے علاوہ اس کی غیرت بن چکی تھی۔ ہر مرد کی طرح غیرت پر آئی بات وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو وہ خود ان لمحوں کے زیر اثر تھا جہاں وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہا اس بےہودہ لباس کے ساتھ موجود تھی۔ یہ بات جتنا سوچتا اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگتی۔ التمش خانزادہ نے دودھ کا گلاس اٹھائے زمر خان کے لبوں سے لگایا۔
ज़मर खान ने ढाल से घूंट-घूंट भरते दूध पीने लगी। वो इसकी कमर में हाथ डाले से बेहद बेदर्दी से जकड़े हुए था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। अल्तमिश खानज़ादा ने नीम गर्म दूध का आधा ग्लास ख़त्म करवाते शीरमाल का पैकेट पकड़े। इसमें शीरमाल निकालते इसका छोटा सा टुकड़ा दूध में डिप करते डिनर कर डिनर के ज़िमर के मुंह से की तरफ बढ़ाया था। ज़िमर खान को बड़ी बुरी तरह अबकाई आई थी। वो गर्दन पर हाथ रखे चारपाई की दूसरी तरफ मुंह कर गई थी। पीछे करो इसको, मुझे ये पसंद नहीं, और मैं तुम्हारे हाथों से ऐसे खाऊंगी तो मुझे उल्टी आ जाएगी। ज़मर खान ने गर्दन पर हाथ रखे नागवारी से कहा। अल्तमिश खानज़ादा वो मुश्किल खुद पर जब्त करते वो शीरमाल का टुकड़ा अपने मुंह में डाल गया। ज़मर खान इसे सुर्ख भीगी आंखों से नागवारी से देख रही थी। अल्तमिश खानज़ादा ने इसका हाथ पकड़कर इसकी उंगलियां गर्म दूध में डिप की। ज़मर खान ने अपना हाथ खींचते इसे मज़ीद नागवारी से देखा। अब ये दूध शहद से भी ज़्यादा मीठा है, अल्तमिश कहते दूध का ग्लास लबों से लगा गया। ज़मर खान बेरुखी से बेतनाई से मुंह फेर गई थी। आज की रात यही शीरमाल था खाने में। यहाँ 24 घंटे किचन में मुलाजमा नहीं होती कि हुक्म देते नित नई चीज़ें बनते सामने हाजिर हो जाएं। जब खुद बनाना पड़े तो हमारे जैसे छोटे घरों में औरतें अक्सर यही मर्दों के आगे रख देती हैं, तबीयत का बहाना करते। अल्तमिश वही शीरमाल अब मज़े से दूध के गिलास में डिप करते खा रहा था। मुझे पूरा यकीन है जब आप मेरे लिए खाना बनाया करेंगी, मुझे तीनों टाइम यही खाने को मिलेगा। फिक्र ना करें, मैं खामोशी से खा लिया करूँगा, क्योंकि मुझे खाने से ज़्यादा आप में दिलचस्पी है। सारी रात आपकी कुर्बत मिल जाएगी, मुझ गरीब को और क्या चाहिए होगा। अल्तमिश खानज़ादा ज़िमर खान को मुस्कुराती निगाहों से देखते सुलगा रहा था। खुशफहमी अच्छी होती है मगर इतनी भी नहीं। ज़िमर खान तंसियाँ मुस्कुराई थी। बदगुमानी अच्छी होती है मगर इतनी भी नहीं। वो इसके करीब हुआ था। ज़मर खान सुर्ख नागवार चेहरे के साथ इसके सीने पर दोनों हाथ जमा गई थी। कभी सोचा था आपने कि आप मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर रात गुजारेंगी? अल्तमिश की बात पर इसकी सुरमई आंखों से टूटकर मोती बरसे थे। बस कर दे ज़िमर बीवी, इन आंखों पर जुल्म करना। शिद्दत से इश्क करता हूँ इन आंखों से। अब हर रोज़ हर रात आप मेरे बिस्तर पर मेरी बाहों में होंगी। कितने आंसू बहाएंगी? अल्तमिश खानज़ादा इसकी आंखों से बहते आंसू नरमी से अपनी उंगलियों के पूरों से चुनने लगा। ज़िमर खान ऊंधे मुंह गिरते से सकने लगी थी। आज रात भूखा रहना पड़ेगा ज़िमर बीवी। अगर दूध और शीरमाल खाना हुआ तो बता दीजिएगा, मैं ले आऊँगा। अल्तमिश खान चारपाई से उठते कमरे में बिछे सोफे की तरफ बढ़ा। सोफे पर लेटे वो टेबल से सिगरेट लाइटर उठाए, सिगरेट लबों में दबाए गहरे कश लेने लगा। ज़मर खान की पुरसोस हिचकियां एक बार फिर से कमरे में गूंजने लगी थी। अल्तमिश खानज़ादा इसकी हिचकियां जलते दिल से सुनते सिगरेट के धुएं से खुद को मजीद जलाने लगा। तीन की चादरों पर बारिश गिरती और ज़िमर खान की सिसकियां कमरे में गूंजते कमरे में फैली खामोशी को चीर रही थी। ज़िमर खान ने तकिए से सर उठाए कमरे को एक बार फिर से देखा। इसे ढूंढने से भी कमरे में दूसरा दरवाज़ा नजर नहीं आया था। अल्तमिश, ज़िमर खान ने इसे रोते हुए पुकारा। कुर्बान अपनी ज़िमर बीबी पर, हुक्म कीजिए। इसने चत लेते सिगरेट का गहरा कश लेते भारी आवाज़ में जवाबन संजीदगी से कहा, वॉशरूम कहाँ है? ज़िमर खान के सवाल पर अल्तमिश ने सिगरेट एश ट्रे में मसलते इसकी तरफ देखा। वो सवालिया निगाहों से इसे देख रही थी। वो जानता था वो इसके जवाब पर फिर से मातम मनाएगी। सहन में अल्तमिश का जवाब पर वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े इसकी सोच के ऐन मुताबिक हंसियानी रोने लगी। जब मातम अच्छी तरह ख़त्म हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं आपको बैतुल खुला में ले जाऊंगा। इसने बैतुल खुला पर ख़ास तौर पर जोर दिया था। बैतुल खुला लफ्ज़ ज़िमर खान की मातमी हिचकियों में इजाफा हुआ था। अल्तमिश खानज़ादा आंखें मूंदे बाजों आंखों पर रखते इसकी हिचकियां सुनने लगा। मुझे वॉशरूम जाना है, वो आधे घंटे बाद हलक के बल चीखी। अल्तमिश खानज़ादा ने इसके यूं चीखने पर आंखें खोलते इस पर सुर्ख निगाह डाली। मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कौन सा कोई महल है जहां मैं गुम हो जाऊंगी? जहां से एक झोंपड़ा शुरू होता है वहां पे ही झोंपड़ा खत्म हो जाता है। ज़िमर खान ने चारपाई से उठते हुए अपनी सैंडल गुस्से से पहनी। वो बुखार से बुरी तरह चकरा रही थी। अल्तमिश खानज़ादा सोफे से उठते हुए घर में पहने वाले अपने स्लीपर्स उठाए ज़िमर खान के पैरों में रखे। इसे पहन लीजिए ज़िमर भाभी, मट्टी का सहन है, इस हील में फिसल जाएंगी। बाहर बारिश भी हो रही है, सहन में ना भी फिसलेंगी, बैतुल खुला में ज़रूर फिसल जाएंगी। और संजीदगी से बोलते इसकी सुरमई आंखों में अपनी संजीदा आंखें गाड़ गया था। ज़मर खान इसे काटदार निगाहों से देखते हुए तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। अल्तमिश खानज़ादा ने सोफे से चादर उठाते इसकी तरफ बढ़ते इसके गिर्द अच्छी तरह उड़ाई थी। ज़मर खान ने गुस्से से अपने वजूद से चादर खींची थी। ये जो लिबास पहना है ये इंतहाई घटिया है, अच्छी तरह खुद को ढांपो।
التمش خانزادہ کے شانوں سے جکڑے سے بخار میں پھکتے وجود کو جھنجھوڑ کیا۔ باہر کون ہے جس سے میں خود کو ڈھانپوں؟ کیا جنات رہتے ہیں جھونپڑے میں؟ زمر خان ہزیانی چیخی تھی، اس کی پابندیاں اس کی جان نکال رہی تھی۔ میرا بھائی اور ایک بہن رہتے ہیں زمر بی بی، اس لیے جب بھی آپ کمرے سے نکلیں گی شریف عورتوں والا حلیہ اپنائیں گی۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ بھائی بہن، زمر خان کے لب بے یقینی سے کپکپائے تھے۔ لاوارث نہیں ہوں، بھائی بہن ہیں میرے۔ التمش خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھتے دروازے کے پیچھے بنے ہینگر پر لٹکی چھتری اتاری تھی۔ زمر خان اسی لمحے کپکپاتے وجود کے ساتھ دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ وہ چھتری کھولتے تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ واش روم تک جاتے بھیگ جاتی۔ وہ کمرے سے نکلتے روتے ہوئے برآمدے سے ہوتے صحن کی طرف بڑھی تھی۔ شدید سردی سے اس کے بدن میں کپکپی دوڑی تھی، اسے شدید چکر آیا تھا۔ التمش خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کے سر پر چھتری تانی تھی۔ زمر خان نے روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ صحن میں کھڑے تھے۔ وہ برستی بارش میں بھیگتے ہوئے زمر خان کے سر پر چھتری کیے ہوئے تھا۔ عباسین خان چرپائی پر لیٹے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زمر خان نے چھتری التمش خان سے چھینتے دور پھینک دی تھی۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے ڈولتے بدن کے ساتھ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا قہر برساتی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ واش روم میں داخل ہوتے دروازہ بند کرتے اس کی ماتمی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اتنا چھوٹا اور عام سا واش روم دیکھ کر وہ جیسے اپنے حواس کھو رہی تھی۔ زمر خان کی چیخیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ گلمکئی چیخیں سنتے باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی آئی۔ لالا! التمش کو اتنی برفیلی بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھتے وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ عباسین خان اس کا ہاتھ پکڑے سے اشارہ سے منع کر گیا تھا۔ زمر خان کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ بارش میں بھیگتے جبڑے بھیجتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنی سرخ آنکھیں واش روم کے بند دروازے پر گاڑے ہوئے تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔